جنت کی خوشبو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے چچا حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں نہ جا سکے۔ جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے افسوس کرتے ہوئے فرمایا غزوہ بدر جو کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی جنگ تھی، میں اس میں حاضر نہ ہو سکا۔ اگر اب اللہ رب العزت نے مجھے کسی غزوہ میں شرکت کا موقع دیا تو دیکھے گا میں کس بہادری سے لڑتا ہوں۔ پھر جب غزوہ احد کا موقع آیا تو کچھ لوگ بھاگنے لگے۔ میرے چچا حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے پروردگار، ان بھاگنے والوں میں جو مسلمان ہیں میں ان کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، اور جو مشرک ہے میں ان سے بری ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر میدان کارزار کی طرف دیوانہ وار بڑھے۔ راستے میں حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جاتے ہو اس پاک پروردگار کی قسم جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے، میں احد پہاڑ کے قریب جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ پھر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھی واہ جنت کی ہوا کیسے عمدہ، خوشگوار اور پاکیزہ ہے۔ بار بار یہی کلمات دہراتے رہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئی۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہم ایسا نہیں کر سکتی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارک کو ڈھونڈا گیا تو ہم نے اسی شہیدوں میں پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم مبارک پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کی 80 سے زائد زخم تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعضاء جگہ جگہ سے کاٹ دی گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچانا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگلیوں کے نشانات سے پہچانا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر یہ آیات پڑھ رہی تھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا۔